میرا نام لیلا ہے۔ میں بنگلہ دیش کی رہنے والی ہوں۔ ان دنوں ہمارے دیش میں بہت غربت تھی۔ غربت کے باوجود میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ غریب ضرور تھا مگر شریف آدمی تھا۔ ہمیں خوش رکھنے کے لیے وہ سخت محنت اور مشقت کرتا تھا۔ ہمارے 3 بچے تھے جو اسکول جاتے تھے، جبکہ ایک بچی مینا چھوٹی تھی۔ وہ ابھی اسکول نہیں جاتی تھی۔ تاہم بچوں کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے میرے جیون ساتھی کی آمدن کافی کم تھی۔ اکثر عورتیں فیکٹری میں کام کرتی تھیں۔ تھوڑی سی میں بھی پڑھی لکھی تھی۔ سوچا کیوں نہ میں بھی کسی فیکٹری میں کام کر لوں۔ اس طرح ہماری آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور ہمارے بچے بھی پڑھ لکھ کر خوشحال زندگی بسر کر سکیں گے۔ میرے شوہر کا نام شہباز تھا۔ وہ مچھلیاں سپلائی کرنے کا کام کرتا تھا۔ یہ مچھلیاں بیپاریوں کو فراہم کرنے سے پہلے فیکٹری بھیج دی جاتی تھیں، جہاں ان کی صفائی ستھرائی کے بعد انہیں ڈبوں میں محفوظ کرنے کی خاطر پیک کیا جاتا تھا۔ ایک روز ناشتے کے بعد گھریلو کام سے میں فارغ ہوئی تو خیال آیا کہ کیوں نہ فیکٹری میں کام کے لیے معلومات حاصل کرنے جاؤں۔ شہباز کام پر جا چکا تھا۔ دونوں لڑکے بھی میرے اسکول چلے گئے تھے۔ میں اور مینا گھر پر تھے۔ بیٹی کو نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنائے اور خود بھی دھلی ہوئی ساڑی نکال کر پہن لی۔ پھر میں مینا کا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر آ گئی۔ راستے میں رکشے والا مل گیا۔ یہ میرے شوہر کا کزن عبداللہ تھا۔ مجھے پیدل جاتے دیکھ کر اس نے رکشہ روک لیا۔ پوچھا بھابھی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے بتایا بھیا کام ڈھونڈنے کے لیے فیکٹری جا رہی ہوں۔ کون سی فیکٹری؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے جواب دیا جہاں بیگ بنتے ہیں۔ وہ تو بہت دور ہے، کیسے پیدل جاؤ گی؟ پھر مجھے اداس دیکھ کر وہ بولا اچھا آؤ میرے رکشے میں بیٹھ جاؤ، میں تم کو فیکٹری تک لے کر جاتا ہوں۔ ان دنوں رکشے آٹو نہ تھے بلکہ رکشے والے اپنے پاؤں سے پیدل چلا کر ان کو رواں دواں رکھتے تھے۔ میں چھتری والے اس رکشے میں مینا کے ہمراہ بیٹھ گئی، جس کو عبداللہ بھائی خود اپنے پیروں سے کھینچ رہا تھا۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس نے فیکٹری کی گیٹ پر مجھے اتار دیا۔ شکریہ بھیا۔ میں نے پلو سے بندھی رقم دینا چاہی تو اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا کرایہ رہنے دو بھابھی، کسی دن تمہارے گھر آ کر چائے پی لوں گا، اور وہ چلا گیا اور میں فیکٹری میں آ گئی۔ وہاں سامنے ہی ایک عورت دکھائی تھی۔ مجھے کام چاہیے، کیا تم بتا سکتی ہو یا کس سے بات کروں؟ وہ سامنے مینیجر کا کمرہ ہے، وہاں چلی جاؤ، اس نے جواب دیا اور تیزی سے ادھر چلی گئی جہاں مشینوں پر سلائی کا کام جاری تھا۔ مینیجر کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے میں نے قدم رکھا۔ اس شخص نے نرمی سے بات کی۔ کیا بات ہے؟ کیا کام چاہیے؟ جی ہاں مجھے کام چاہیے، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں بیٹھ جاؤ، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود فون پر کسی سے گفتگو کرنے لگا۔ اسی وقت ایک شخص کمرے میں آیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہ شہباز کے بھائی کا واقف کار تھا۔ ایک دو بار میرے جیٹ کے ہمراہ ہمارے گھر بھی آ چکا تھا۔ دیکھتے ہی اس کی باتیں کھل گئیں۔ کہنے لگا ارے لیلا بھابھی آپ یہاں کیسے آئی ہو؟ کام کی تلاش ہے بھیا، کم آمدنی میں گزارا نہیں ہوتا۔ او اچھا، میں بھی اسی فیکٹری میں ملازم ہوں، آپ کو کام مل جائے گا۔ بھابھی ابھی مینیجر سے میں آپ کی سفارش کرتا ہوں، جو ٹیلی فون پر مصروف تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کی بات نہیں سنی، لیکن مراد بھائی فوراً ہی باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ٹھنڈے مشروب کی بوتلیں لے کر آ گیا۔ ایک میرے سامنے رکھ دی اور دوسری مینا کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس عنایت پر میں حیران تھی اور شرمندہ بھی کہ اس احسان کا بدلہ میں کیسے پورا کروں گی۔ تاہم پیاس لگ گئی تھی، ایسے میں یہ ٹھنڈی بوتلیں کسی غنیمت سے کم نہ لگیں۔ مینیجر صاحب نے فون پر بات مکمل کی تو میری جانب متوجہ ہوئے۔ میں نے مدعا بیان کرنا چاہا تو مجھ سے پہلے ہی مراد بھیا نے ان سے میری سفارش کر دی۔ تب مینیجر صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کل آ جانا، میں ذرا ورکرز کی لسٹ چیک کر لوں، تمہارے لیے یقیناً گنجائش نکال لوں گا۔ جو ہی میں دفتر سے نکلی، مراد بھائی میرے ساتھ ہو لیے۔ کہنے لگے بھابھی فکر نہ کریں، بس یہ سمجھ لو کہ کل تمہاری نوکری پکی ہو گئی ہے، تنخواہ بھی اچھی ملے گی۔ فیکٹری کا مالک میرا بہت خیال رکھتا ہے، میں یہاں کا پرانا کاریگر ہوں، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا اب میں جاؤں گی کیسے؟ میں نے کہا کہ پیدل تو نہیں جا سکتی، کیا یہاں سے کوئی بس وغیرہ ہمارے گھر تک چلتی ہے؟ ہاں چلتی تو ہے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہوا، وہ مقررہ وقت پر آتی ہے، تقریباً شام 5 بجے تک، جب مزدوروں کو چھٹی ہوتی ہے۔ آپ ایسا کرو میری موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ،
میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں بھیا، آپ تکلیف نہ کرو، آپ کے کام کا وقت ہے، مجھے بس رکشہ دلوا دو۔ رکشہ یہاں سے بہت پیسے مانگے گا، تم میرے کام کی فکر نہ کرو۔ ارے کام تو ہوتا ہی رہتا ہے، آپ ادھر ہی ٹھہرو، میں اپنی بائک لے کر آتا ہوں۔ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا، میں جہاں کھڑی تھی وہاں ٹھہر گئی۔ ذرا دیر بعد مراد بھیا موٹر بائک لے کر آ گئے۔ میں نے مینا کو مراد کے پیچھے بٹھایا اور بڑی احتیاط سے ساڑی سنبھال کر خود بھی بیٹھ گئی۔ میں اپنی سوچوں میں مگن تھی، سوچ رہی تھی فیکٹری میں کام مل جائے گا تو اچھی تنخواہ کے ساتھ دن پھر جائیں گے۔ انہی سوچوں میں مجھے احساس نہ ہوا کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ ہوش آیا تو میں ایسی جگہ پر تھی جو فیکٹری نہ تھی، بلکہ یہاں اور بھی بہت سی عورتیں اور بچے بیٹھے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ مراد بھیا، تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ تم نے تو مجھے گھر لے کر جانا تھا، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اور یہ سب عورتیں یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ ان کو بھی ملازمت کی ضرورت ہے، اور ابھی فیکٹری کی گاڑی آنے والی ہے، سبھی کو ساتھ لے کر جائے گی۔ تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ۔ ذرا دیر بعد ایک بس آ گئی، اس نے سب کو سوار کر دیا۔ یہ بس جانے کن راستوں پر چل پڑی اور پھر چلتی رہی۔ اب مجھے علم ہو گیا کہ یہ سب ہم کو کہیں دور لے کر جا رہے ہیں۔ بس میں بیٹھی عورتیں باتیں کر رہی تھیں کہ یہ لوگ ہم کو نوکری دلوانے لے جا رہے ہیں، وہاں آسانی سے کام مل جاتا ہے، اور یہاں تو ہمارے بچے بھوکے مرتے رہتے ہیں۔ کچھ عورتیں اپنے شوہروں کی اجازت سے جا رہی تھیں اور بچے بھی انہی کے پاس چھوڑ کر۔ ہم اپنی تنخواہ وہاں سے گھر بھجوا دیں گے تو ہمارے کنبے خوشحال ہو جائیں گے۔ غرض عجب طرح کی باتیں سن رہی تھی میں، یہ باتیں دل سے قبول نہ کیں۔ میری چھٹی حس کہتی تھی کہ ضرور کچھ ہونے والا ہے، یہ ضرور ہم کو کسی مصیبت میں ڈالنے والے ہیں۔ بس میں کچھ مرد آگے بیٹھے ہوئے تھے، بار بار مراد کو میں دیکھ رہی تھی، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتی بس میں چھلانگ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ ایک جگہ بالآخر بس ٹھہر گئی، سامنے ندی کا پانی لہریں لے رہا تھا، سارے لوگ اتر گئے۔ ان بد نصیب مسافروں کو بھی اپنی منزل کا کچھ پتہ نہ تھا۔ مردوں کے درمیان تبھی مجھے مراد نظر آ گیا اور میں چلانے لگی، مراد بھیا، مراد بھیا ادھر آؤ، میری بات سنو، یہ تم ہم کو یہاں کہاں لے آئے ہو؟ شہباز بہت پریشان ہوگا، بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں تو ان کو کچھ بتا کر بھی نہیں آئی۔ اب مجھے کہیں نہیں جانا، واپس اپنے گھر جانا ہے، مجھے نوکری نہیں چاہیے۔ چپ رہو، اس نے نزدیک آ کر کہا، زیادہ شور مت مچاؤ، اب تم واپس نہیں جا سکتی، سامنے ندی دیکھ رہی ہو، اگر زیادہ وویلا کیا تو ننھی کو اٹھا کر یہ لوگ ندی میں پھینک دیں گے، تم نہیں جانتی یہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ یہ سن کر میری تو جان ہی نکل گئی، دوسری عورتوں کو بھی سانپ سونگ گیا۔ اب اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ہم کو دوسرے ملک لے کر جا کر اپنی قیمت کھری کرنے والے تھے۔ میں نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا تو انہوں نے میری بچی کو اٹھا کر ندی میں پھینکنے کی تیاری کر لی۔ یہ منظر دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ نہیں نہیں، میری بچی کو ندی میں مت پھینکو۔ چیخ میرے حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ کشتی میں جب انہوں نے مجھے دھکیلا تو ایک چپو میرے سر پر دے مارا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو ہم اپنے ملک سے کوسوں دور آ چکے تھے۔ بھارت کی سرحد پر اس گروہ کے ساتھی ہم کو لینے آ چکے تھے۔ ان لوگوں نے ہم سب کو ان کے حوالے کیا اور خود واپس چلے گئے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ وہاں انہوں نے احمد آباد کا نام لیا تھا۔ بھارت میں یہ ہم کو مختلف شہروں میں لے جاتے، کچھ عورتوں کو کسی شہر میں فروخت کیا اور کچھ کو کسی اور جگہ۔ ہر جگہ ان کے لوگ موجود ہوتے۔ کم عمر اور خوش شکل لڑکیاں جلدی ہاتھوں ہاتھ بک گئیں، کچھ میری جیسی پختہ عمر بچوں والی رہ گئیں۔ اب یہ ہم سے بھیک منگواتے تاکہ ہمارا حال برا نہ ہو اور کسی کو ہم پر شک نہ ہو کہ ہم دوسرے دیش سے اسمگل ہو کر لائی گئی ہیں۔ دلی سے لاہور کی طرف سفر کے دوران ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ میرا لباس یعنی کہ میری ساڑی بدلوا کر مجھے شلوار قمیض پہنا دی گئی۔ رات کو تمام شب پیدل مسافت طے کرتے گزری۔ بہرحال بڑی دقتوں سے سرحد پار کرا دی گئی، لیکن اس کوشش میں بھی سرحد پر 2 انسانوں کی جانیں چلی گئیں۔ لاہور سے یہ لوگ ہمیں کراچی میں رحمان کالونی لے آئے، پھر گلچن کی ایک بڑی کوٹھی میں رکھا جہاں پہلے سے ہی ہم جیسی کئی عورتیں موجود تھیں۔ وہ سب بنگلہ دیشی زبان بولتی تھیں اور ہم کو اپنی دکھ بھری داستانیں سنا رہی تھیں۔ کچھ کو ان کے رشتہ داروں نے دھوکہ دیا اور کچھ نوکریوں کے جھانسے میں اپنی مرضی سے یہاں آ کر پھنس گئی تھیں۔
اب روز شام کو خریدار آتے اور اپنی مرضی اور پسند کی عورتوں کے دام دے کر لے جاتے۔ جعلی نکاح نامے بھی وہاں بنا کر ان کو دے دیتے تاکہ کہیں قانون کے محافظ دھر نہ لیں۔ اکثر قانون کے محافظ بھی ان سے ملے ہوئے تھے۔ وہ کسی عورت کو چیخنے چلانے نہ دیتے تھے اور تھانے میں بند کرانے کی دھمکی دیتے تھے۔ کہتے تھے ہمارا کہا نہیں مانا تو تمہارے بچے چھین لیں گے۔ عمر بھر پھر ان کی صورت دیکھنے کو تم ترستی رہ جاؤ گی۔ جو عورت فروخت کر دی جاتی تھی اسے برقع پہنا دیا جاتا اور مرد کے ہاتھ میں نکاح نامہ دے دیا جاتا تھا۔ اکثر دیہاتی ہی یہ عورتیں خریدنے آتے تھے اور 30-40 ہزار روپے دے جاتے، اور عورتوں کے ساتھ بچی ہوتی تو زیادہ رقم ادا کرتے۔ مجھے ایک اجڑ پہاڑی آدمی نے خرید لیا۔ میں اب پاکستانی لباس میں تھی۔ بس پر سوار ہونے سے پہلے ایک پولیس والا میرے پاس آیا اور دھمکی دی، خبردار اگر شور مچایا تو تمہیں جیل بھیج دوں گا۔ میں حالات کی نزاکت کو سمجھ چکی تھی، خاموش رہی۔ اپنی بیٹی مجھے بےحد عزیز تھی، کسی صورت اس سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں نے اس کیمپ میں 1 ہفتہ رہ کر ایسے تمام حالات دیکھ لیے تھے، یقیناً خریدنے والے آدمی ان جلادوں سے تو بہتر ہوں گے۔ میں نے اس وقت یہی سوچا تھا۔ بس میں بچی کو مزید اپنے قریب کر لیا۔ اپنے قلب کے اندر میرے آنسو بارش کی مانند بہتے تھے۔ اپنے گھر بار بچوں کی یاد کر کے میری روح تڑپتی تھی، سانس لینا میرا دوبر ہو رہا تھا، دم گھٹ رہا تھا، مگر میں اف بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سب بیگانے لوگ تھے، کون یہاں میری فریاد سنتا؟ میں تو بنگلہ دیشی زبان بولتی تھی، کچھ کہتی بھی تو میری بات پر کون سمجھتا؟ اپنی موت کی دعا کرنا چاہتی تھی، مگر یہ سوچ کر زبان تھام لیتی، پرائے لوگوں کے دیس میں مر گئی تو میری بچی کا کیا ہوگا؟ ہم کراچی چلے گئے۔ تمام شب بس چلتی رہی، اندرون سندھ کے نامعلوم گاؤں اور راستوں سے ہوتی ہوئی بالآخر صبح کے 6 بجے جنوبی پنجاب کے شہر میں ہم پہنچ گئے۔ وہاں سے ایک دوسری بس میں میرا خریدار مجھے پہاڑوں کی طرف ایک گاؤں میں لے گیا۔ اس کا گھر پتھروں سے بنا ہوا تھا اور 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ پھر بکریوں اور ایک غلہ اور کچھ زرعی زمین اس کی ملکیت تھی، پر صرف برسات کے پانی سے کاشت ہو سکتی تھی۔ یہاں پانی کی شدید قلت تھی۔ میں ندیوں اور دریاؤں کی دیش کی باسی تھی۔ اب دریاؤں کی باسی کو پانی کی بوند بوند کے لیے ترسنا پڑتا تھا۔ نہانے کو جی چاہتا تو دل کھول کر رو لیتی تھی، لیکن آنسوؤں سے کیا کوئی نہا سکتا ہے؟ آنسوؤں سے تو چہرہ بھی نہیں دھل پاتا۔ میرے خریدار کا نام رجب گل تھا۔ وہ خود کو میرا شوہر کہتا، گویا میں اس کی جبری بیوی تھی، کیونکہ اس نے مجھے خریدا تھا اور روپے دے کر مجھے باندی بنا لیا۔ وہ اپنی بیوی سے بھی یہی کہتا کہ تمہارے لیے میں باندھی لے کر آیا ہوں، اب یہ سارے کام کرے گی۔ مجھے کسی بات کا ہوش نہ تھا۔ میں اپنے بچوں کے لیے دن رات تڑپتی تھی۔ رات دن میرے آنسو گرتے، رونے سے ہی مجھے کام تھا۔ یہ لوگ میری زبان نہیں جانتے تھے اور میں ان کی بولی نہ سمجھ پاتی تھی۔ مجھ کو وطن سے بے وطن ہونے اور شوہر اور بچوں سے جدائی کا جو غم تھا وہ الگ، مگر سب سے بڑی اذیت یہ تھی کہ میں ایک باعزت عورت تھی، خود کو اپنے شوہر شہباز کی امانت تصور کرتی تھی، اور اب یہ اجنبی مجھ کو اپنی بیوی بنائے ہوئے تھا۔ رجب گل کی اگر کوئی بات نہیں مانتا تھا تو وہ اس کو زد و کوب کرتا۔ اس اذیت نے مجھے ان پہاڑوں سے بھاگ نکلنے پر مجبور کر دیا۔ میری حالت پر پتھر بھی روتے ہوں گے۔ آخر کار رجب گل کی بیوی کو مجھ پر رحم آ گیا۔ وہ چاہتی تھی مجھے کسی طرح شوہر کی قید سے رہائی دلوا دے، لیکن وہ اس سے ڈرتی بھی تھی، کیونکہ اس معاملے میں وہ کسی بھی طرح کی رعایت کا قائل نہ تھا۔ اگر شبانہ بی بی ایسا کرتی، یقیناً رجب گل اس کو مار ڈالتا یا کہیں دور لے کر جا کر اس کو بیچ ڈالتا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد آخر کار شبانہ بی بی نے مجھے ایک ترکیب بتائی۔ اس نے کہا کہ کبھی کبھار یہاں ایک جیپ آتی ہے جس میں شہری لوگ ہوتے ہیں، وہ دیہاتوں میں دوائیاں وغیرہ بانٹتے ہیں۔ جب وہ جیپ آئے تو ان کو اپنا مسئلہ بتانا۔ رجب گل اس وقت گھر پر نہ ہوگا، وہ شاید تم کو اپنی جیپ میں سوار کر کر لے جائیں، یہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ میرا خاوند ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، کیونکہ ان میں انگریز بھی ہوتے ہیں اور وہ باہر سے یہاں کے لوگوں کے حالات سدھارنے آتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ جس روز جیپ آئی، رجب گل شہر گیا ہوا تھا۔ جیپ جس سڑک پر رکی تھی وہ بہت نشے پر تھی، یعنی کہ گہرائی میں تھی، اور ہمارا گھر کافی بلندی پر بنا ہوا تھا۔ اور ان کی آواز سن کر شبانہ بی بی نے مجھے کہا کہ تم بکریوں کے ریوڑ کو ہانک کر نشیب کی طرف لے جاؤ، پھر ان کو واپس لانے کی خاطر تمہیں نشیب کا سفر جاری رکھنا ہوگا، یہاں تک کہ سڑک آ جائے گی۔ اس کے بعد تم جانو اور تمہارا خدا جانے۔
مجھے یہ بات شبانہ بی بی نے اشاروں سے کہی تھی اور میں تھوڑی تھوڑی ان کی زبان سیکھ بھی گئی تھی۔ رجب گل کی لڑکیاں کافی بڑی تھیں اور وہ بھیڑ بکریاں وغیرہ چرانے نہیں جاتی تھیں۔ یہ کام میرے ہی ذمے تھا۔ جیپ کا ہارن سن کر میں نے بھیڑ بکریوں کو ہانک لگائی اور ہانکتے ہوئے نشیب کی طرف بڑھتی گئی۔ سبھی جانتے تھے کہ چڑھائی سے اترائی آسان ہوتی ہے، پھر بھی مینا بچی تھی، ہانپ رہی تھی، لیکن میں نے ہمت دلائی۔ وہ میری بات سمجھ گئی۔ ہم کو ہر حالت میں سڑک تک پہنچنا تھا۔ ہمت سے ہی انسان مشکلات پر قابو پاتا ہے۔ اللہ نے مدد کی اور جیپ والوں نے ہم کو دیکھ لیا۔ وہ لوگ خود اوپر آ گئے اور ہم کو سہارا دے کر جیپ تک لے گئے۔ 2 پاکستانی اور 2 انگریز تھے۔ یہ 2 عورتیں اور 2 مرد تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ میں بنگلہ دیشی ہوں اور ہم وطنوں کے ہاتھ فروخت ہو کر یہاں پہنچ گئی ہوں۔ یہاں ایسے واقعات بے شمار تھے۔ ان لوگوں نے جلدی سے اپنی جیپ میں مجھے سوار کیا اور فوراً میدانی علاقے میں لے آئے، جہاں قانون تھا، عدالت تھی، مجسٹریٹ تھا، جن سے انصاف کی مجھے پوری امید تھی۔ شبانہ بی بی نے مجھے نشیب میں جانوروں کو ہانک کر لے جانے کا اس لیے کہا تھا کہ اگر قریبی گھروں میں بسنے والوں میں سے کوئی مجھے نشیب کی طرف جاتے دیکھتا تو میری نگرانی کرنے کی بجائے یہ سمجھ لیتا کہ میں جانوروں کی رکھوالی کر رہی ہوں۔ یوں ان کی توجہ مجھ پر مرکوز نہ رہے گی۔ مجھے یقین ہے کہ رجب گل کی لڑکیوں نے بھی یہی بات باپ کو بتائی ہوگی اور ان کی ماں کی جان بچ گئی ہوگی۔ یہاں کے رواج کے مطابق عورت کے فرار ہونے کی سزا یہ مقرر کی جاتی ہے کہ یا تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے یا دور دراز علاقے میں جا کر فروخت کر دیا جاتا ہے۔ یہ جیپ والے لوگ دراصل ایک غیر ملکی NGO کے نمائندے تھے۔ ان لوگوں کی مدد سے مجھے اس اذیت ناک سفر سے رہائی ملی اور انہی کی کوششوں سے پاکستان کے اعلیٰ افسران کی مدد سے بالآخر وہ مجھے بنگلہ دیش بھجوانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1 سال بعد میں اپنے بچوں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ میرا شوہر شہباز بھی مجھے دیکھ کر رو رہا تھا۔ میرے بچے مجھ سے بار بار لپٹ کر روتے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اور مینا خیر و عافیت سے واپس اپنے گھر آ گئے تھے۔ شہباز نے مراد کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی اور شہر چلا گیا تھا۔ نہ جانے اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ صرف چند روپے کی عوض اس نے مجھے فروخت کر دیا تھا۔ اللہ بھلا کرے شبانہ بی بی کا۔ اگر وہ میری مدد نہ کرتیں تو شاید آج بھی میں ان پہاڑوں میں قید ہوتی۔